کمالات کے حامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف. میرے دوستوں اور بھائیوں، چھوٹی منہ اور بڑی بات، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ بڑے سے بڑے نامور اور بڑے سے بڑے جہابذ علم اور بڑے سے بڑے لوگوں نے، اہل علم نے، اہل سیر نے، اہل تاریخ نے، ادیب نے، شعراء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت میں قلم اٹھائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے اپنے قلموں کو وہاں روک دیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے بے ساختہ یہ بات کہی کہ آپ کی تعریف و توصیف کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے کمالات کا تذکرہ ہماری زبانوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کس حد تک کر سکتے ہیں؟ یقیناً حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا احاطہ کرنا چاہے اور انہیں تحریر کرنا چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے کمالات بیان کرنا چاہے تو لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ تو یہ قصہ مختصر. کہنے والوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف انسان کے دائرے علم اور دائرے امکان سے باہر ہے. بعد از خدائے بزرگ تو یہ قصہ مختصر، مختصراً یہ کہنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس کائنات میں اللہ عز و جل کے بعد سب سے بڑھ کر ہے. بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور بڑے بڑے اصحاب علم اور بڑے بڑے اصحاب فنون پیدا ہوئے. بقرات اور علم کے سمندر پیدا ہوئے، سقراط پیدا ہوئے. یونان کی فضاؤں میں اور دیگر ملکوں کی فضاؤں میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آگے وہ طفل مکتب نظر آتے ہیں. اور کیوں نہ ہو جن کا ذکر خود اللہ خالق ارض و سما کر رہا ہو، جن کی تعریف اور جن کی مدح و ثنا خود خلاق عالم نے کی ہو، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا ہو اور یہ شان رسالت میں یہ فرمایا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے کائنات میں بلند فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف اور توصیف میں پورے قرآن کو نازل فرمایا. کسی صحابی نے یا کسی شخص نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں کچھ بتلائیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اما قرأت القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بیان کر رہا ہے. اللہ کے رسول چلتے پھرتے قرآن تھے، اللہ کا فرمان تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اللہ کے تعلیم، اللہ کی تعلیمات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کیے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور پکے بندے تھے. اللہ عز و جل نے اس کائنات کو جب پیدا فرمایا، ذرا قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کا جب اقرار کروانا چاہا قیامت تک آنے والے لوگوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کی ضروریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع فرمایا. آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کی روحیں اس وقت موجود تھیں. فرعون بھی تھا، شداد بھی تھا، بڑے بڑے نمرود بھی تھے، بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے حکمران بھی تھے، بڑے بڑے فاسق و فاجر بھی تھے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی تھے، صالحین بھی تھے. قیامت تک آنے والی جتنی بھی روحیں ہیں سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع فرمایا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی پشت سے
ان کی تمام ذریت کو نکالا. آپ بھی تھے, ہم بھی تھے, بڑے لوگ بھی تھے, چھوٹے لوگ بھی تھے, امیر بھی تھے, غریب بھی تھے, صالحین بھی تھے, فاسق و فاجر بھی تھے, کافر بھی تھے, مشرک بھی تھے, بڑے بڑے مجرم اور بڑے بڑے ڈاکو اور چور بھی موجود تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کی روحوں کو جمع فرمایا. صالحین طالحین سب کی روحیں موجود تھی, اور اللہ نے اقرار کروایا, بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے عالم ارواح میں قالوا بلا شہدنا, سب لوگوں نے اللہ عز و جل کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں اللہ, ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو میرا رب ہے, تو میرا پالنہار ہے, تو ہی مالک و مختار ہے, تو ہی کائنات کے اندر سورج کو اگانے والا, رات کو لانے والا اور دن کو لانے والا, ہواؤں کو چلانے والا, ساری کائنات میں تیری بادشاہت ہے, تو ہی مالک الملک ہے, تو جس کو جو چاہے دے دے, جس سے جو چاہے چھین لے, تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو سب کا مالک ہے, تو سب کا ذمہ دار ہے, تیرے ہاتھوں میں سب کی روزیاں ہیں, تیرے ہاتھوں میں سب کی جانیں ہیں. سب نے اقرار کیا تھا الستو بربکم, اللہ نے فرمایا کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا ہاں اللہ تو میرا رب ہے, تو میرا پروردگار ہے, تو ہی ہمارا پالنہار ہے, تو ہی ہمارا مالک و مختار ہے. اللہ اکبر. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, خاتم النبیین کی باری آئی, جب سید الثقلین کی باری آئی, جب شفیع المسلمین کی باری آئی, شافع محشر کی باری آئی, رحمت کائنات کی باری آئی, تو اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں, عالم قرآن سنو. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنی عبادت کے لیے, اپنی الوہیت کے لیے, اپنی ربوبیت کے لیے چور, ڈاکو, بدماش, اچکے اور بڑے بڑے صالحین اور بڑے بڑے بدکار لوگوں کو سب کو جمع کر کے اپنی الوہیت, اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا. لیکن جب خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے, تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو چھانٹتا ہے. صالحین آ رہے ہیں, اور کون سے صالحین؟ جن کے سروں پر اللہ عز و جل نے نبوت کے تاج رکھے ہیں, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے. حضرت آدم آ جاؤ, آدم صفی اللہ بھی آ رہے ہیں, اور عیسیٰ روح اللہ بھی آ رہے ہیں, نوح کنانی بھی آ رہے ہیں, اور اسی طرح سے موسیٰ کلیم اللہ بھی آ رہے ہیں, حضرت یوسف بھی آ رہے ہیں, حضرت زکریہ بھی آ رہے ہیں, حضرت صالح کو بلایا جا رہا ہے, حضرت یعقوب کو بلایا جا رہا ہے, حضرت ابراہیم کو بلایا جا رہا ہے. انبیاء اور رسول کا ایک جمع غفیر ہے. 1,00,000 سے زائد, 1,00,000 سے 27 یا 33 ہزار انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ارواح میں جمع فرماتا ہے. اے روح اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ تم بھی آ جاؤ, اے موسیٰ کلیم اللہ تم بھی آ جاؤ, اے عیسیٰ تم بھی آ جاؤ, یعقوب تم بھی آ جاؤ, ابراہیم تم بھی آ جاؤ, اللہ حاضر ہیں. کیا بات ہے, کس لیے جمع کیا جا رہا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپنے والا ہوں, ایک بہت بڑا اقرار ہونے والا ہے, ایک بہت بڑا عہد و پیمان لیا جانے والا ہے. اللہ, وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا, ان کی روحوں کو جمع فرمایا, اور یہ اقرار عالم ارواح میں ہو رہا ہے. یہ بات یاد رکھو, یہ سب عالم ارواح وہ عالم ہے جہاں ہمارے اس روح کو جسمانی لبادہ نہیں ملا ہے. اس روح کو چمڑے اور گوشت اور پوشت کا یہ ڈھانچہ نہیں ملا تھا, صرف روح تھی.